صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجمن خدام آستانہ عالیہ برخیلہ شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور یقیناً آپ لوگ بھی تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس رات کے پچھلے پہر تک در نبوی میں اس محفل ذکر و نعت میں شرکت کر کے اپنی حاضری لگوائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ سردار صاحب نے پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب یقیناً میرے بھائی ہیں، انہوں نے کچھ تحفظات کا یا جو بھی ان کی آبزرویشنز تھی اس سلسلے میں انہوں نے بات چیت کی۔ میں یقیناً پیر سید محمد بنیامین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہادت کے بعد جس قدر ٹائم محبت شفقت بکھیر سکتا ہوں وہ یقیناً اس میں میری طرف سے کوئی ایسی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ میں آج بھی اس مسجد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ہفتہ میں آلموسٹ 5 دن دربار شریف میں موجود ہوتا ہوں۔ سیاسی سماجی معاملات میں اپنی وہاں پہ عوام کی حلقہ کی عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہوں، اور یقیناً اس شہر کے باوفا جو ساتھی ہیں، یہ میں بات کہنا میری شاہ صاحب آپ میرے برادر مکرم ہیں، صرف گزارش اتنی ہے کہ دل یزدہ میں چھپتا ہوں کانٹے کی طرح، میں صاف گوئی کا حق گوئی کا پیغمبر ہوں۔ پیر بنیامین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ پیار محبت انس کا اظہار کیا، اور یقیناً شاہ صاحب آپ بھی نیکسٹ ٹائم جب کبھی آئیں تو ضرور اس پہ ایک لیکچر دیجیے گا کہ میں بھی اس شہر کے جو رہنے والے ہیں باسی ہیں، میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان سے میں بھی بہت سی محبتوں کا روادار ہوں اور تقاضا کرتا ہوں۔ آپ لوگ کبھی غور کیجیے گا، یہ وقت نہیں تھا لیکن شاہ صاحب نے بڑا ایسا ایک میرا زندگی کا جو تلخ پہلو ہے وہ چھیڑ دیا۔ پیر بنیامین رضوی شہید یا پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا نہیں خیال، ویسے تو ویسے ہی نہیں جھوٹ بولنا چاہیے اور پھر یہ اللہ کا کہنا ہے، آپ لوگ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صرف غور کیجئے گا، آپ سے کسی بات کا میں تقاضا نہیں کر رہا، میرا نہیں خیال کہ ان دو شخصیات میں دینی مذہبی سیاسی سماجی کوئی ایونٹ ہو، کوئی موقع ہو یا کوئی ہیجان پیدا ہو گیا ہو کبھی شہر میں تو آپ کی قیادت سے انہوں نے کہیں چشم پوشی کی، انہوں نے ہر وقت آپ کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جو قیامت مجھ پہ گزری ہے وہ شاید آپ پہ نہیں گزری۔ اس بات کا احساس کیجیے، رات کا پچھلا پہر ہے، محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل نعت ہم سجائے بیٹھے، آج ہم ذکر تو اس نبی رحمت کا ضرور کرتے ہیں، لیکن خدا را یہ بھی غور کیجیے گا کہ جو قیامت مجھ پہ گزری ہے میں بھی تو کہیں سے رحمت کا طلبگار ہوں، یقیناً طلبگار تو ہم سب خدا سے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، لیکن کچھ میری ڈھارس مند آنے کو بھی مجھے بھی کچھ چاہیے۔ پیر بنیامین رضوی کی شہادت کے بعد، بلکہ ذرا اس سے پہلے لے چلیں، میری والدہ 4 سال سے بستر مرگ پہ تھی، میں نے کبھی یہ دو کسی کو نہیں سنا ہے۔ اگر میرا رویہ کبھی تلخ ہو جاتا ہے تو یہ بھی غور کیجیے کہ کیوں تلخ ہو جاتا ہے، ویسے ہوا نہیں کبھی، لیکن جو اس کے حقدار ہیں ان سے تلخ ضرور ہوتا ہے اور ان سے ضرور میرا رویہ تلخ رہے گا۔ گزارش یہ ہے کہ میری والدہ بستر مرگ پہ تھی 4 سال سے انگلینڈ میں، اس شہر پہ آفت ہو گئی۔ پیر بنیامین رضوی 4 شوال کو، 1 شوال کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد 4 شوال کو یہاں سے انگلینڈ چلے گئے، کیونکہ میری والدہ انگلینڈ میں زیر علاج تھی۔ شوال، ذکر، ذوالحجہ اور محرم کی 10ویں کو یہاں پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ میری وہ والدہ جو آج قبرستان خاموشہ میں لیٹی ہے،
میری اسی ماں نے اپنے اس شہید بیٹے کو جو اس وقت زندہ تھا بلا کے کہا کہ آج اس شہر کو تمہاری ضرورت ہے، تم واپس جاؤ۔ میرا وہ بھائی جو قطر ایئرویز کی ریٹرن ٹکٹ لے کے گیا ہوا تھا، وہ ٹرکی اور پتہ نہیں کس کس راستے سے ہوتا ہوا نئی ٹکٹ خرید کے واپس لاہور پہنچا۔ میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت سارے شرفاء ایسے ہیں کہ جن کے میرے بھائی کے گھر پہنچنے سے پہلے وہاں پہ FIR اور جن جن لوگوں کے خلاف وہ FIR میں تھی وہ سب کچھ موجود پڑا ہوا تھا۔ He was so sharp، وہ شہر کے سلسلے میں ان کی اس قدر محبت تھی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے FIR کن کن لوگوں کے خلاف ہوئی ہے وہ پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، آتے ساتھ محبت و یگانگت امن و آشتی کا ایک درس دیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان وہ جو خلیج تھی وہ دور ہونی شروع ہو۔ میں یقیناً آج اس ہستی کا بھی ذکر کروں گا، حضرت مولانا عبدالجلیل علی احمد رضا سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت انہوں نے بھی بہت قدم دیے یہاں، اس محبت و یگانگت کے اس جو قافلہ تھا اس میں انہوں نے بھی اپنے قدم دیے۔ پھر سازشیں ہونا شروع ہو گئی کہ بنیامین دے کاٹج کے سلانا پہ جائے، پھر وہ چلے گئے، پھر آئے، پھر وہی لوگ جو ان کے دست و بازو تھے وہی لوگ کسی اور کے ہم رکاب ہو گئے۔ پھر ایک معروف شاہراہ پہ لاہور وہاں پہ میرے بھائی کو، اس کے گھر مین کو، اس کے ڈرائیور کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میری شہر سے بڑی توقعات تھی، لیکن اسی شہر بے وفائی کا بھی ایک پرہجوم، ایک بے وفاؤں کا ایک ہجوم نکلا۔ مجھے MPA یا MNA بننے کا شوق نہیں تھا۔ میں اس مسجد میں کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں ڈرنے اور بھاگنے والا نہیں ہوں۔ مجھے اس مسجد میں کھڑا ہوں، مجھے پیغام دیے گئے کہ ایک تم مار دیتا گیا ہے، تو کلا رہ گئے ہیں، کی کریں گا نہ لڑا الیکشن۔ لیکن پھر الیکشن میری ضد بن گیا۔ میں نے کہا چلو ایک کو مارا ہے اب دوسرے کو مارو۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بنیامین مارنے سے تمہاری راہ کا کوئی روڑا ہٹ گیا ہے تو پھر وہ رکاوٹ تو اب بھی موجود ہے، کیونکہ ڈرنے اور بھاگنے والا تو درس ہی ہمیں نہیں ملا۔ بالآخر الیکشن ہوا، جو کچھ ہوا۔ گزارش یہ ہے، میں آپ سے محبت کا طلبگار ہوں۔ بنیامین شاہ صاحب کی شہادت کے بعد پھر ایک قیامت ٹوٹی۔ جوان سال ان کا اکلوتا بیٹا، خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ گفتگو کرتے ہیں، یاوا کوئی نہیں، اپنے ضمیر کو جھنجھولو، اپنے گریبان میں دیکھو کیا وقت تھا جو تم لوگوں نے گزارا تھا پیر بنیامین کے ساتھ، پھر میرے ساتھ بے وفائی شروع کر دی۔ میں آپ سے آج بھی معافی طلب کر کے آپ لوگوں کے گھر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آنے کو تیار ہوں، لیکن رویہ وہی ہو، اقتدار کے ساتھ ہی مت رہو۔ وہ یزیدیوں اور کوفیوں والا حساب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مسجد میں کھڑے ہو کے پیر بنیامین نے کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اپنا ایمان اگر زندہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، نہیں کہا تھا کہ میرے نال کوفیاں اڑا نہ کرنا؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ گزارش یہ ہے کہ میں تو آج بھی کھڑا ہوں اور وہی جو درس چھوڑ کے گیا تھا امن و آشتی کا، اسی کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا۔ جب تک ایک بھی باضمیر آدمی میرے ساتھ کھڑا رہے گا میں کھڑا ہوں، جب وہ ایک بھی چلا گیا تو پھر بھی اکیلا کھڑا رہوں گا۔ میں بھی محبتوں کا طلبگار ہوں۔ آپ بھی ذرا اپنے گریبان میں وہ شخص، آپ تمام لوگوں کو نہیں کہہ رہا، وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جواز یہ نہیں بنانا چاہیے انہیں جی بنیامین شاہ صاحب اور سن تارک شاہ رہی ہونے، تارک شاہ صاحب دا کی ویکھیا جے؟ تارک شاہ صاحب وہی ہیں۔ تارک شاہ صاحب سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی سوشل ایول، کوئی سماجی برائی ہو مجھ میں وہ بتائیں، کوئی مسئلہ ہے وہ بتائیں، کیا پرابلم ہے مجھ سے؟ پرابلم آپ کے ان لوگوں کے اپنے اندر ہے۔ ان لوگوں کو کم از کم گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اپنا کتھارسس کرنا چاہیے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہوئی ہے
اور کیا ہم صرف اقتدار کے ساتھی ہیں یا اس وفادار بندے کے ساتھی ہیں جس نے اپنا کنبا، اپنا بیٹا، اس کی ماں اس کی نظر ہو گئی، اپنے بیٹے کو روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی. یار میرے پہ تو قیامت ٹوٹی ہے. میں تو آپ سے وہ لوگ جو بنیامین کے ساتھی تھے آج بھی ان سے محبت کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. یہ موقع نہیں تھا لیکن یہ تلخی تھی ایک شاہ صاحب نے کی. میرے اندر اس طرح کے اور بھی بہت سارے جذبات ہیں اور یہ جذبات یقیناً محبت پہ مبنی ہے. ووٹس کی بات نہیں ہے، بات ایک کمٹمنٹ کیا ہے کہ ارادے کیا. آپ نے کیا کھویا، آپ نے کیا پایا؟ کھویا تو میں نے، میرا تو بھائی چلا گیا، میرا بھتیجا چلا گیا، میری ماں چلی گئی. اس کی بیٹیاں تو آج بھی گھر میں پوچھتی ہیں کہ ہمارے باپ کو کس بات کی سزا ملی تھی. اور یار تم سے تو کبھی نہیں پوچھا. اس طارق شاہ کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. جب یہاں سے 5 دن رہنے کے بعد واپس لاہور جاتا ہے نا تو اس کی جوان سال بیٹیاں پوچھتی ہیں نام لے کے، بائی گاڈ میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے باپ کا ساتھی تھا طارق چاچو وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. خدا کا خوف کریں. تو پھر طارق شاہ صاحب جذباتی ہوں یا نہ ہوں، میں آج بھی یہاں پہ مسجد میں کھڑا ہو کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کو منظور ہوا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم نے اپنا علم حق کا وہ بلند کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، ہم نے اپنا حق کا علم بلند کرنا ہے. میں آپ سے محبت کا متقاضی ہوں. آپ میرے ساتھ محبت کریں گے، میں آپ کے ساتھ محبت کروں گا. ایک وعدہ اور کر لیں. وعدہ نہیں لیتا، ہاتھ نہیں کھڑا کرتا. جو شخص بے حیائی کرے کم از کم اس کو یہ تھوڑا سا باور ضرور کروائیے گا کہ جب تک اقتدار تھا تم اقتدار کے ساتھ ہی تھے، اقتدار نہیں ہے تو پھر چھوڑ گئے ہو. صرف اقتدار تک کا ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ وہی ہے کہ ایک حسن نثار کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر قافلہ یزید میں ہوں. این موقع پہ بھی حر بن جاتے ہیں لوگ. اس کی قسمت میں یہ تھا کہ وہ حسین کا غلام بنے. وہ یزیدی لشکر چھوڑ کے حضرت حسین کا مرید بن گیا تھا. گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف اقتدار انجوائے کرنا ہے ان کو اقتدار کی نہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس شخص نے اپنا کنبا تک سارا برباد کر دیا انگلینڈ سے چل کے واپس آ کے صرف شہر کے امن اور راشتی کی خاطر، ہم نے اس کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ، مان لیا جی طارق شاہ صاحب بڑے جذباتی ہیں، بڑے تلخ باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ وفا صرف وفا کا متقاضی ہوں، وفا کا متلاشی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک اور اعلان، 12 ربیع الاول، آج جیسے ہم سب بڑے اس روح پرور اجتماع کے اندر موجود تھے اور یقیناً جب یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محفل نعت ہو یا حضور کا ذکر ہو، جب آنسو نکل آئیں تو یقیناً در نبوی میں حاضری قبول ہو جاتی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. بہرحال یہاں پہ آنسو بھی نکلے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یقیناً یہ محفل نعت قابل قبول ہوئی اور قبول ہو گئی انشاءاللہ. جس محبت سے آپ لوگ آج تشریف لائے ہیں، میری انتہائی درد مندانہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ 12 ربیع الاول کو جلوس عید میلاد النبی میں بھی اسی محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ صبح 8 بجے 9 بجے کم از کم چلیں، صبح 8 بجے مسجد میں تشریف لے آئیں. تھوڑی سی جو شروع میں محفل ہوتی ہے، اس محفل کے بعد ہم سب جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کریں گے. اس میں بھی یقیناً شرکت کر کے آپ ثواب دارین حاصل کریں گے. اب میری گزارش ہے کہ میں نے بھی زیادہ ٹائم لے لیا ہے، 2 بول سلام کے اور اس کے بعد میرے برادر مکرم جناب عمار سعید سلیمانی صاحب تشریف لائے ہیں، مہمان ہیں، وہ دعا فرمائیں گے. تمام حضرات سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.